الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله النبی الکریم. ہمارا ذکر ہو رہا تھا نماز پر. نماز کے طریقے کا فل طریقہ ہم نے سمجھا. آئیے فرائض نماز کون کون سے ہیں سماعت کرتے ہیں. 7 نماز میں فرض ہیں. پہلی تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر، جس سے نماز شروع ہوتی ہے. تکبیر تحریمہ میں خاص لفظ اللہ اکبر فرض نہیں ہے. فرض تو اتنا ہے کہ خالص تعظیم الہی کے الفاظ ہوں. مثلا اللہ اعظم، اللہ کبیر، اللہ رحمان، اللہ اکبر. ٹھیک ہے نا. تو اللہ اکبر یہ کہنا فرض ہے. اور یہاں اتنا کہنا ہوتا ہے کہ آپ تکبیر تحریمہ میں آپ اپنے کان سنیں. اس میں ایسا نہیں کہ بہت سے لوگ خاموش رہ کے صرف ہاتھ اٹھاتے ہیں، ان کی نماز فاسد ہو جاتی ہے. یہ فرض ہے. تو اس میں اللہ اتنا کہے کہ آپ کے کان لازمی سنیں، یعنی زبان یا ہونٹ ہلیں. ٹھیک ہے. اگر مطلب صرف اللہ کا اور اللہ اعظم اللہ کبیر کا تب بھی یہ فرض ادا ہو جائے گا، مگر یہ تبدیلی مکروہ تحریمی ہے. تو اس لیے اللہ اکبر ہی کہنا چاہیے. اور دوسرا ہے قیام، یعنی اتنی دیر کھڑا رہنا جتنی دیر میں فرض قرات قرآن کی تلاوت، قرآن شریف پڑھتے ہیں سورہ اور سورہ فاتحہ، اتنا دیر کھڑا رہے. اور تیسرا ہے قرات یعنی کم سے کم 1 آیات پڑھنا. چوتھا ہے رکوع، یعنی اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے تک پہنچ جائیں. 5واں ہے سجود، یعنی ماتھے کا زمین پر جمنا، اس طرح کہ کم سے کم پاؤں کی 1 انگلی کا پیٹ زمین پر ایسے نہیں ایسے لگا ہوا ہو. یعنی اس کا مقصد یہ ہے اگر اس طرح سجدہ کیا، یہاں فقہ نے لکھا ہے کہ سجدہ ایسا کیا کہ پاؤں زمین سے بہت سے لوگوں میں اٹھے ہوتے ہیں. ہمارا دیکھنا کم ہوتا ہے اس لیے ہم آگے ہوتے ہیں نا، لیکن کبھی جب دیکھنا ہوتا ہے، کہیں جانا ہوتا ہے کسی مسجد میں، تو اکثریت میں دیکھا ہوتا ہے بہت سے لوگوں کا پاؤں اٹھ جاتا ہے. تو نماز فاسد ہے، نماز نہیں ہوگی آپ کی. اٹھا لیتے ہیں، وہ سجدہ کرتے ہیں، رکوع سجود سے واپس آتے ہیں، بیٹھتے ہیں تو ٹانگ اٹھی ہوئی ہوتی ہے. پھر دوبارہ سجدے میں جاتے ہیں تو پھر بھلے وہ ٹک لے لیکن وہ پاؤں اٹھنے نہیں چاہیے، اٹھے ہوئے نہیں ہونے چاہیے. سجود سجدہ ہو تو پاؤں کی یہ پیٹ پورے انگلیاں کوشش تو ہو کہ 4 انگلیاں دبی ہوئی ہوں، یعنی 1 انگلی تو لازمی ہے. اس طرح یعنی جگہ، اس کا مقصد ہے کہ دونوں پاؤں زمین سے اٹھے رہیں، یا صرف انگلی کی نوک زمین سے لگی تو بھی نماز نہیں ہوگی. در مختار، فتاوی رضویہ اور بہار شریعت. اب چھٹا ہے قاعدہ اخیرہ، یعنی نماز کی رکعتیں پوری کرنے کے بعد اتنی دیر بیٹھنا کہ پوری التحیات رسولہ تک پڑھ سکے. 7واں ہے خروج بسنعہ، یعنی قاعدہ اخیرہ کے بعد اپنے ارادے کے عمل کو نماز میں ختم کرنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خواہ وہ خود سلام و کلام سے ہو، جیسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یا پھر کسی دوسرے عمل سے ہو. یہ تھے فرض، جو 7 فرض بیان ہوئے. اب آتے ہیں واجبات. تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا، پوری الحمدللہ پڑھنا، سورہ یا آیات ملانا. فرض نماز میں 2 پہلی رکعتوں میں قرات واجب ہے. الحمد اور اس کے ساتھ سورہ یا کوئی آیاتیں 2-3 فرض ہیں. 2 پہلی رکعتوں میں، اور نفل اور وتر اور سنت کی ہر رکعت میں واجب ہے. الحمد کا سورت یا آیات سے پہلے ہونا، ہر رکعت میں سورت یا آیات سے پہلے 1 ہی بار الحمد پڑھنا. الحمد اور سورہ کے درمیان آمین اور بسم اللہ کے سوا کچھ اور نہ پڑھنا. قرات ختم کر کے فوراً رکوع کرنا،
ایک سجدے کے بعد دوسرا سجدہ ہونا کہ دونوں سجدوں کے بیچ کوئی رکن نہ آنے پائے. تعدیل ارکان یعنی رکوع سجود قومہ جلسے میں کم سے کم ایک بار سبحان اللہ کی مقدار میں ٹھہرنا. قومہ یعنی رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا سمیع اللہ لمن حمیدہ. اور سجدے میں ہر پاؤں کی 3 انگلیوں کے پیٹ زمین پر لگنا. جلسہ یعنی 2 سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا. اور قاعدہ اولا اگرچہ نماز نفل ہو فرض اور وتر سنن تب بھی قاعدہ اولا میں تشہد پر کچھ نہ بڑھانا. یعنی جیسے سنت موقدہ میں ہم اتحیات ہی پڑھتے ہیں اس میں کوئی درود شریف نہیں بڑھاتے. دونوں قاعدوں میں پورا تشہد پڑھنا. یوں ہی جتنے قاعدے کرنے پڑیں سب میں پورا تشہد واجب ہے. ایک لفظ بھی اگر چھوٹے گا تو ترک واجب ہوگا. دونوں سلام میں فقط لفظ السلام واجب ہے. علیکم ورحمۃ اللہ واجب نہیں. ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, سلام بھی کہہ لیا تب بھی آپ خروج ہو گئے. وطر میں دعائے قنوت پڑھنا. تکبیر قنوت عیدین کی 6 تکبیریں ہیں. عیدین میں دوسری رکعت کی تکبیریں رکوع اور اس کی تکبیر کے لیے لفظ اللہ اکبر ہونا. ہر جہری نماز میں امام کو جہر سے قرات کرنا اور غیر جہری میں آہستہ. ہر فرض و واجب کا اس کی جگہ پہ ادا کرنا. یعنی ادا کرنے سے مراد یہ ہے کہ جگہ پہ ادا کرنے سے مراد ہے کہ ہر رکن اپنے اپنے ادا پہ ادا نہ ہو. مطلب ایسا نہیں کہ کوئی سجدہ پہلے کر رہا ہو بعد میں رکوع کرے, ایسا نہیں. اکارڈنگ ٹو دا آرڈر. رکوع کا ہر رکعت میں ایک ہی بار ہونا. سجود کا 2 بار ہونا. دوسری رکعت سے پہلے قاعدہ نہ کرنا. 4 رکعت والی میں تیسری پر قاعدہ نہ ہونا. آیات سجدہ پڑھی ہو تو سجدہ تلاوت کرنا. سہوا ہوا ہو, غلط ہوا ہو, مسٹیک ہو گئی ہو تو سجدہ سہو کرنا. 2 فرض یا 2 واجب و فرض کے درمیان 3 بار سبحان اللہ کہنے کے برابر دیر نہ ہو. اتنی دیر نہ ہو بیٹھا رہے کہ 3 دفعہ من سبحان اللہ کہیں اور وہ لیٹ ہو جائے. یہاں ایک اور بھی مسئلہ سمجھ لیں کہ آپ سمجھتے ہیں التحیات, ہمیشہ لوگ پڑھتے ہیں التحیات, نہیں التحیات زیر ہے. التحیات حاضر ہی توجہ کرنا, ورنہ میں نے اکثر سنا التحیات بچے بھی التحیات, تحیہ نہیں التحیات للہ, وہ غلط ہو جائے گا. تو جب التحیات للہ والصلوات جب ہم نے پڑھا تو بعض اوقات ہم درود شریف پڑھنے لگتے ہیں, غلط سے پڑھ لیتا آدمی 2 رکعت میں. اپنے انڈیویجول کی بات کر رہا ہوں, انڈیویجول میں 2 رکعت میں درود شریف پڑھ لیتا کبھی روانی بھول جا کے. اب اس پہ سجدہ سہو تو لازمی ہے, لیکن وہاں تک کہا جاتا ہے کہ محمد یعنی یوں پڑھے اللہم صلی علی پڑھا اور یاد آ گیا کھڑا ہو گیا تو ٹھیک ہے. اب محمد تک پہنچا تو پھر کیا ہوگا, اس کو اب سجدہ سہو کرنا پڑے گا. اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اللہم صلی علی سیدنا محمد دن تک پہنچے. کسی کی سپیڈ بہت تیز ہوتی ہے تو وہ تو سپیڈ دیکھی جائے گی نا. اللہم صلی علی سیدنا محمد میں پہنچ گیا لیکن وہ ٹائم ہی نہیں ہوا جو بیٹھنے کا, سمجھ رہے. تو یہاں یہ فرمایا بیٹھنے کا ٹائم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, یہ 3 دفعہ پڑھا. اتنی مقدار میں اگر آپ نے بیٹھے رہے تو چاہے آپ اللہم صلی علیہ بولیں تب بھی آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا. سمجھ آ گئی نا بات. 3 کی مقدار میں یہی بیان فرمایا. اچھا, اب اس میں فرمایا سجدہ سہو یہ ہو گیا. امام جب قرات کرے بلند آواز سے ہو یا آہستہ اس وقت مقتدی کا چپ رہنا. سوائے قرات کے تمام واجبات میں امام کی پیروی کرنا. فرائض و واجبات کے علاوہ جو باتیں طریقہ نماز میں بیان ہوئی ہیں وہ یا سنت میں بھی یا مستحب میں بھی ان کو قصدن نہ چھوڑا جائے. اگر غلطی سے چھوٹ جائیں تو نہ سجدہ سہو کرنے کی ضرورت ہے نہ نماز دہرانے کی ضرورت ہے. اگر دہرا لے تو بہت ہی اچھا ہے. اگر سنن و مستحبات کی پوری تفصیل معلوم کرنی ہے تو بارِ شریعت اور فتاوی رضویہ اور دیگر کتب سے رجوع کر سکتے ہیں. واللہ اعلم ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. انشاءاللہ بقی آئندہ